रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ खान प्रोग्राम रीब्रांड के साथ। नाज़रीन, यूएसए का मशहूर चैनल ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो तर्जुमानी करता है OPTV ग्लोबल से मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्या दुनिया भर के सहाफ़ी बरादरी में एक सोग की फ़ज़ा है। हर घर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सोग है। समझ में नहीं आ रहा आवाम का कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के जब उठा तो मैंने ऐसे ही मोबाइल खोला तो देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। तो यकीन माने मैं समझा ही किसी ने मजाक किया है। जब तस्दीक की ज़राए से तो पता चला जी ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस और गम का मकाम ये है कि हम सहाफ़ी बरादरी जितनी भी हैं इस मुल्क का एक समझें कि एक दूसरी फ़ौज होती है। ये जो सहाफ़ी बरादरी होती है ना, वो जिस तरह हर महाज के ऊपर फ़ौजी लड़ रहे होते हैं, उसी तरह एक महाज सहाफ़ी बरादरी का भी है जो लड़ रहा होता है, जिसमें अरशद शरीफ ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो लड़ा दुश्मनों से, अपने अल्फाजों से, अपनी तहकीक से। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों तक पहुंचाई, आगाही दी, सच की बात करने वाला। आज से 2020 की बात है, एक सरकारी तकरीब में इस्लामाबाद में मेरी अरशद शरीफ साहब से मुलाकात हुई। तकरीबन 15 मिनट में उनके पास बैठा और यकीन मानो वो 15 मिनट मेरे लिए ऐसे थे कि मैं 15 साल उनसे मैं मिला हूँ। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, अरशद भाई आप का मैं फ़ैन हूँ और आप जो जिस तहकीक से बातें करते हैं वो यकीन नहीं आता और बड़ी जो है ना वो मुस्तनद बातें होती हैं आपकी। वो कहने लगे कि देखें, हर काम के लिए इंसान को जो है वो पक्की इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ती है। किसी भी काम के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। उस काम के लिए अगर आप किसी भी शोबे में हो, सहाफ़त के शोबे की बात नहीं कर रहा, कोई भी शोबा हो, उसके लिए आपने मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए दिन रात एक करने पड़ते हैं। इसी तरह वो बड़ी चीज़ों को तहकीक करके लेकर आते थे और अपने अल्फाज से, अपनी सबूतों से वो पेश किया करते थे, जिसका सिला उनको मिल चुका है। नाज़रीन, पता ये चल रहा है कि तहकीकात की जाएंगी। इस गवर्नमेंट ने कहा कि हम तहकीकात करेंगे। जनाब, आपने तो इस मुल्क की ज़मीन उनके लिए तंग कर दी थी। आप लोगों ने ही तो कहा कि भाई अब दुबई में, दुबई की हुकूमत को कहा इनको हमारे हवाले करो। वो मजबूर हो के दुबई भी छोड़ के चले गए, मगर उनका पीछा किया गया उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए और तमाम सहाफ़ी बरादरी को ये सबक देने के लिए कि आवाज़ हक बुलंद ना करो, इसी तरह आपका अंजाम होगा, जो कि गलत बात है। ये अदालत जो फ़ैसला करे ना करे, मगर एक अदालत अल्लाह ताला की भी है जो वो सबके फ़ैसले लिखता है और उनको मंतकी अंजाम तक वो गफूर रहीम पहुँचाता है। बात करते हैं हम कीनिया में जो हादसा हुआ, उस हादसे की तरफ एक नज़र डालते हैं, कुछ बातें करते हैं उनकी हुब्बुल वतनी की जो वो किया करते थे। मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए और बताइए वो कितने मुहिब्बे वतन थे। गाँव में रहूँ, देखिए ये परचम की जो सबसे लाली परचम के में जितनी लाली है, अगर वो सारे हमारे शहीद ये सोचते कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्यों अपनी जान इस मुल्क के लिए दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे खानदान का, तो फिर पाकिस्तान आज जिस तरह महफूज है, बचा हुआ है कि पाकिस्तान की खातिर, और उसमें किसी की जान भी चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जो आने वाली जनरेशन है उनकी बेहतरी के लिए आपको काम करना होता है। डराने धमकाने से ये तो कुछ भी नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जब आपके सर पे गोली बंदूक रख दी जाए, ऐसे हालात में आप किडनैप भी होते रहे, गोलियां भी आप पे चलती रही हैं, तो आप वो कहते हैं जिस दिन आपका आखिरी दिन है, कब्र में जो रात है वो आप बाहर नहीं गुजार सकते, जब आप पे ये यकीन हो कि कोई चीज़ मैटर नहीं करती। नाज़रीन किराम, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान जब उनके घर पहुँचे
تو یقین مانے کہ الفاظ نہیں تھے ان کے پاس کہ وہ کیا بیان کریں. ایک شہید کی ماں سامنے بیٹھی تھی جو کہ اپنا تمام اثاثہ اس ملک کے لیے نچھاور کر چکی تھی، مگر اس کے حوصلے بلند تھے. وہ الفاظ نہیں تھے کہ بیان کر سکیں، وہ لہجہ نہیں تھا کہ کچھ کہہ سکیں. ایک ماں نے جو باتیں کی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کا کلیجہ لرز جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. زندگی چلتی رہتی ہے مگر اپنے پیاروں کو کھونا کوئی آسان نہیں. ارشد شریف صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا، وہ ایک بہادر، نڈر، محب وطن، ہماری فائٹ کرنے والا، ہماری جنگ لڑنے والا، جرأت مند صحافی جو برسوں سے ڈٹا ہوا تھا میدان میں، وہ جو سوال پوچھنے کی جرأت رکھتا تھا، وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، وہ مسکراتے ہوئے سب کو ایکسپوز کرتا تھا، وہ جو پورے ثبوت کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہا تھا، وہ ارشد جو ہم سب کا بہت قریبی تھا، وہ ارشد شریف جس کی ماں نے پہلے بھی شہید کھو دیے، اس کا بچہ آج پھر شہید ہو گیا، ایک اور بچہ شہید ہو گیا. ارشد، آپ نے شعور دیا، آپ نے صحافت کو ایک عزت توقیر دی، آپ نے ارشد نوجوانوں کو سوال کرنے کا سلیقہ سکھایا، بغیر گالی دیے، بغیر تہمت لگائے، ثبوت کے ساتھ اچھے طریقے سے مافیاز کو ایکسپوز کرنا، ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے بہت ساری باتیں کہہ دینا، اور ہم سب کے دلوں میں، دماغوں میں بہت سارے سوال پیدا کر دینا. ارشد جہاں بھی ہو، جہاں بھی اللہ نے آپ کو رکھا، ہمیشہ ایک شان توقیر کے ساتھ رکھا. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی جنت میں جگہ دے. اے اللہ، میں گواہی دیتی ہوں ارشد ایک نڈر صحافی تھا، وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا تھا. میرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کیجئے، میرے اللہ ارشد شریف کی قربانی قبول کیجئے. وہ وطن کی جنگ لڑ رہا تھا، وطن کی خود مختاری کی، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. میرے اللہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ وطن پرستی کی، جمہوریت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ انصاف کی، قانون کی جنگ لڑ رہا تھا. وہ سوال پوچھتا تھا، بڑے سلیقے سے سوال کر رہا تھا. میرا ارشد، ہم سب کا ارشد شریف جو علامت ہے بیداری کی، جو علامت ہے جرأت کی، جو علامت ہے بہادری کی، ارشد کو اللہ کی رحمتوں میں دیا، اللہ کے فضل و کرم میں دے دیا ہم نے. اللہ جو کچھ ہوا، کیسے ہوا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. میرے رب، آپ نے اس ساری چیزوں کو احاطہ کرنا ہے انشاءاللہ. میرے رب، یہ مقدمہ آپ کی عدالت میں، آپ کی عدالت میں، جہاں سے رحمت اور انصاف ہوتا ہے، جہاں سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور وہاں سے رحم ہوتا ہے. میرے مالک، رحم فرما، رحم فرما پاکستان پہ،
پاکستان کے فائٹرز پہ رحم فرما میرے اللہ، کرم فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ایک ماں کی گفتگو آپ نے سنی، اس کا حوصلہ دیکھا۔ ہم سب نے حوصلہ ہار دیا ہے، مگر اس نے حوصلہ نہیں ہارا۔ وہ اپنے شوہر، اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دے کے آج بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور ہم سب کو حوصلہ دے رہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، اس ملک پہ کئی قوتیں ہیں جو اپنی نظریں گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ ہماری کوئی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ کام کریں جو ہمارے ملک میں انتشار پیدا ہو، ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی ہلچل پیدا کر دی جائے کہ اس ملک کا جو ویسی دیوالیے کی طرف جا رہا ہے اور اس ملک کا بیڑا غرق ہو۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس طرح کی کوئی بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے ہماری ملک کے اوپر آنچ آئے، ہماری جو فورسز ہیں ان کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی فورسز بھی اسی طرح کھڑی ہیں جس طرح ہم کھڑے ہیں، اور ہم بھی اپنے ملک کے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ ہوا کیسے اور کس طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ناظرین، جب کینیا میں وہ پہنچے تو کینیا میں کون تھا ان کو لے کر جانے والا، سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں ناظرین، تصویر دیکھ رہے ہوں گے، یہ تصویر جو آپ سیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس سے لگتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے۔ ان کے جو سیٹ پہ جو پیچھے سے گولی آ کے لگی ہے وہ صرف ان کے لیے شوٹ کی گئی، ان کو مارا گیا۔ دوسرا، تقریباً 10 گولیاں ان کے پر فائر کی گئی، جو کہ ساتھ میں ان کے کزن بیٹھے ہوئے تھے خرم، ان کو نہیں لگی بلکہ ان کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ تو سیدھی سی بات تھی، یہ ٹارگیٹڈ تھا اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ان کو مارا گیا ہے۔ پھر ایک پلاننگ تھی، اس پلاننگ کا پتہ ہونا چاہیے، اور چیف جسٹس صاحب سے ہم سب التماس کرتے ہیں، ہم تمام صحافی التماس کرتے ہیں کہ اس کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کس طریقے سے یہ کام ہوا ہے، اور اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تیسری طاقت اس کا فائدہ نہ اٹھائے اور کوئی ایسا کام ہو جائے اس پاکستان کے اندر جو دشمن چاہتا ہے کہ اس طرح کے کام ہوں۔ ہمیں ہر سازش کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہوگا۔ یہ ملک بڑی جد و جہد سے آزاد ہوا ہے، اس ملک کے لیے کئی ماں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم نے بھی قربانی دینی ہے۔ ایک ارشد شریف تو چلا گیا مگر ہم سب ارشد شریف ہیں۔ ہم نے جو اس کا پیغام تھا، جو اس کی سوچ تھی، اس سب کو آگے لے کے بڑھانا ہے۔ جتنے بھی صحافی برادری ہے وہ تمام میں غم و غصے کی لہر ہے۔ میرا اس وقت آج کے دن میں سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ میرے پاس پکی رپورٹ ہے کہ ارشد بھائی کے اوپر یہ لوگ اٹیک کریں گے کچھ لوگ، اور ارشد شریف کے اوپر یہ جو فاسسٹ گورنمنٹ ہے یہ اٹیک کریں گے اور ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں صرف کیمرے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریڈ لائن ہے، ارشد شریف ہماری ریڈ لائن ہے، اور وہ ہم لوگوں سے مختلف آدمی ہیں، ہم لوگ اور طرح کے لوگ ہیں، وہ ہم لوگوں سے مختلف آدمی ہیں۔ اس کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، ہم ریٹیلیشن اس لیول کی دیں گے کہ وہ یاد رکھیں گے سارے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ارشد شریف وطن پہ قربان ہوا ہے اور اس نے اس وطن کے لیے کفن پہنا ہے۔ میں ان کی والدہ سے ملا اور ان کی والدہ بہت غمزدہ ہیں، ان کی بیٹی بھی، ان کا بیٹا بھی، اور سبھی لوگ شایان شان طریقے سے ان کی تدفین کریں گے، اور سچ کی خاطر اس نے قربانی دی ہے۔ اور یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے۔ اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، اور ان کو گولی لگی ہے۔ اب کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیا، اور جان بوجھ کر جو انفلوئنس ایجنٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی حادثہ، یہ خبر نہ دی جائے
اور ارشد شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا، جتنی محنت کی، جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا، جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ، اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا. وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سگنیچر کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ اس مووی کو روک رہے تھے. وہ کرپٹ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں، وہ کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں، جو منی لانڈرنگ سے نکل سکتے ہیں، جو قانون کو خرید سکتے ہیں، جو پولیس کو خرید سکتے ہیں. آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے پیچھے ساری انٹیلیجنس کی گاڑیاں ہیں. آپ دیکھیں کس قدر ظلم ساری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لال حویلی سے نکلا ہوں، اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں. میں ایک شہید کے افسوس کے لیے آ رہا ہوں اور میرے ارد گرد انہوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں. مرنا اور مارنا اور یہ باتیں بھول جائیں. اللہ بہت بڑا ہے، ان کی شکست قریب ہے. یہ شکست کھائیں گے اور یہ منہ کے بل گریں گے، اور یہ جو پلانٹڈ لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا وہ بھی رسوا ہوں گے. اور قیامت تک ارشد شریف کا نام زندہ رہے. سر قیمت لگانے والے کون ہیں سر؟ سب کو پتا ہے. میڈیا والوں پہ ارشد شریف کے ایکچولی ہیڈ منی ڈالا. انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کو پیسے دیے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کر دو. اسی واسطے وہ بھاگے ایونچولی، اور ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کی فیملی کو انصاف دیا جائے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا جو جسد خاکی ہے وہ اس ملک میں لایا جائے تاکہ ہم ان کو اعزاز کے ساتھ تدفین کر سکیں کہ ہمارے جس سپاہی نے کھڑے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان باتوں کو کہنے کے لیے. میں رات سے بہت اپسیٹ ہوں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہوا ہے یار، کس طرح ہوا. رات بھر ہم صبح سے، اور یہ ٹائم ہو گیا، ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں اور تمام ہمارے دوستوں سے رابطے ہیں، وہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو انصاف ملے گا، دشمنوں کو پتہ چلے گا. اور پتہ چلنا چاہیے کہ میرے ملک میں کون سازشیں کر رہا ہے، کہ اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے کون اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، کون سازشیں کر رہا ہے. ہم سب نے مل کر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. ناظرین، کینیا کے جو صحافی برادری ہے وہ ان کے کچھ تاثرات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. The nature of the shooting, according to the police report, is the journalist Ashad got to a section on the road where they found some barriers. Essentially, we thought it's actually a police barrier, but they're saying it was small stones. And they didn't stop, and they drove ahead. That's when the shooting happened. And this shooting, according to this report, is that there was a bullet on the left side of the windscreen, where the deceased on the left, where the deceased was sitting. Two on the rear left back side of the screen. ناظرین، یہ جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ کنیا کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے. جو کوئی اغوا کا کیس تھا اس میں وہ گاڑی جو تھی وہ ایک جیسی تھی اور مشابہت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہم نے یہ روکنے کی کوشش کی. چوکی لگی ہوئی تھی، ناکا لگا ہوا تھا، مگر یہ راستہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ کہیں سے بھی کوئی چوکی ووکی نہیں ہے. یہ ایک سنسان سا راستہ ہے جہاں سے یہ جا رہے تھے اور یہیں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ وہ مقام دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جس جگہ پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ گاڑی کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں ان کو گولیاں لگیں. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اگر کوئی ناکے پہ کوئی بھی روکتا ہے تو ظاہر سے بات ہے ناظرین، آپ کو سامنے سے ہی روکا جاتا ہے، اس کو پیچھے سے شوٹ نہیں کیا جاتا. ہیڈ شوٹ کیا ہے ان کو، یہاں پیچھے سے گولی ماری گئی ہے اور سیٹ میں اس کے باقاعدہ سوراخ بھی نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان کو بیک سے بھی فائر کیا گیا ہے، سائڈ سے بھی فائر کیا گیا ہے جو ان کی سائڈ تھی، اور فرنٹ سے بھی فائر کیا گیا. تو یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے. اور یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں نہ پر یہ کوئی کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی CCTV فوٹیجز یہاں سے مل سکتی ہیں. ایسی جگہ پر ان کو قتل کیا گیا ہے تاکہ کوئی ثبوت کسی کے ہاتھ نہ لگے. تو ایک پورا گیم تھا یہ، اور اس گیم کو بڑا
एक स्क्रिप्ट लिखा गया, स्क्रिप्ट के तरीके से उनको घेरा गया, घेर कर उस जगह पे पहुंचाया गया जहां पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपने अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री देखी है, उस अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री में भी यही बताया जा रहा है कि वहाँ की जो पुलिस है वो बाकायदा भत्ता लेकर और पैसे लेकर वो ये काम अंजाम देती है। वहाँ तो क्रिमिनल तो की बहुतात है, वहाँ तो ये सारे काम होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो गेम हुआ है, क्या किसी ने उनको उनकी सुपारी दी है, उनको पैसे दिए गए कि इस तरीके से उनको बुलाओ, और बीच में कोई सहूलतकार भी मौजूद है इसके अंदर। उस सहूलतकार को भी ढूंढना होगा हमने, जो सहूलतकार उनको लेकर कीनिया पहुंचाए। उनको ये बताया गया होगा कि ये सेफ साइड है और यहाँ पर आप रहें, यहाँ पर आएँ, और ये इनको कहा गया होगा, कुछ ना कुछ तो कहा गया होगा। जो उनके साथ थे वो अगर होश में आ जाएं या उनको हवाले किया जाए पाकिस्तान के, तो वो बहुत सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। कहानी के जो पेज हैं वो खुल सकते हैं कि असल कहानी हुई क्या थी। अगर वो खुर्रम साहब मंजर आम पर आते हैं, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। मगर वहाँ की जो कीनिया के जो सहाफ़ी बिरादरी है वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कीनिया के अलावा जितने भी बड़े अखबारात हैं पाकिस्तान के अलावा, दुनिया भर के अखबारात, वो यही बात कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। नाज़रीन, जो भी हुआ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। हम सबको इस बात का बहुत दुख है, हमें अफसोस भी है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अर्श शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए, और हम सब को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो भी दुश्मन हैं जिन्होंने भी ये साजिश की है उनको अल्लाह ताला नेस्त व नाबूद करे। इसी के साथ मोहम्मद हनीफ खान को रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये परचम की जो सबसे लाली परचम के में जितनी लाली है, अगर वो सारे हमारे शहीद ये सोचते कि अगर मैं शहीद हो जाऊं, मैं क्यों अपनी जान इस मुल्क के लिए दूं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे खानदान का, तो फिर पाकिस्तान आज जिस तरह महफूज है, बचा हुआ है कि पाकिस्तान की खातिर, और उसमें किसी की जान भी चली जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मीडिया वालों पे अरशद शरीफ के एक्चुअली हेड मनी डाला। उन्होंने सुनने में आया है कि उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप्स को पैसे दिए हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दो, इसी वास्ते वो भागे इवेंचुअली। मेरा इस वक्त आज के दिन में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि अरशद भाई के ऊपर ये लोग अटैक करेंगे कुछ। एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब का अफसोसनाक जो वाक़या हुआ, उनका कत्ल हुआ, उस पे और यकीनन आप समेत हम सब उनकी फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। ये कहना बड़ा आसान है, मगर जिन पे गुजर रही होती है उनको इस चीज का एहसास ज्यादा होता है। एक उनका अपना नुक्ता नजर था, मगर एक इंसान होने के नाते, एक साफी बरादरी में एक बड़ा नाम होने, हम सबको आज इस चीज का दुख है। और कीनिया की हुकूमत अपने ताईं इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट, एक अपना जो एनालिसिस है वो देंगे, और हम बतौर हुकूमत के भी उनकी फैमिली के साथ हर तरह का तावन और उनकी तसल्ली के लिए हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए तैयार है और पाबंद है। कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी भी जगह उसका इस तरह कोई हादसा हो। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान
या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान, OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. शहर शहर नगर नगर करेंगे हम सफर, घुमाएंगे आपको पूरा मुल्क, ना हो बेसबर। कराची से खैबर और सरगोदा से साहिवाल, गुजरांवाला, मुल्तान या फिर हो चकवाल, दिखाएंगे आपको यहां का कल्चर और पकवान, क्योंकि पाकिस्तान है हम सब की जान।